فارن فنڈنگ کیس پی ٹی آئی کو مکمل ختم کر کے تاریخ کا حصہ بنانے کے لیے کافی۔ آفتاب احمد گرایہ کے مطابق پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کرنے سے پہلے اس کو ہر لحاظ سے سجا کر عوام کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک طرف جہاں سیاسی مخالفین کو بغیر کسی ثبوت کی مسلسل چور ڈاکو کہا گیا، تو وہیں سپریم کورٹ سے عمران خان کو صادق اور امین قرار دلوایا گیا۔ عمران خان کو ایک ایسی شخصیت بنا کر پیش کیا گیا کہ موصوف سے بڑا ایماندار اور دیانتدار شخص پاکستان میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ جھوٹا پروپیگنڈا اس قدر کامیاب اور مکمل تھا کہ عام خاص طور پر نوجوان طبقے کو ایسا گمراہ کر دیا گیا کہ وہ عمران خان کے جوئے کے اعتراف، ثابت شدہ آف شور کمپنی اور علیمہ خان کی ثابت شدہ ناجائز جائیدادوں کو بھی ان کی ایمانداری کا ہی کرشمہ قرار دینے لگے۔ یہ تو پروجیکٹ عمران خان کی حکومت سنبھالنے کے بعد معلوم ہوا کہ صاف چلی، شفاف چلی اور کرپشن فری حکومت بنانے کے دعوے دار عمران حکومت کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں کرپشن کا کوئی نیا سکینڈل سامنے نہ آیا ہو۔ 2021 میں ریلیز ہونے والی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے صادق اور امین پروجیکٹ عمران خان کی امانت اور دیانت کے ڈھول کا پول کھول کر رکھ دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کی رینکنگ 4 درجہ تنزلی کے ساتھ 120 سے 124 ہو گئی۔ ہر طرح کا مافیا صادق اور امین عمران خان کے دائیں بائیں بیٹھا نظر آتا تھا۔ ہوشربا کرپشن سکینڈلز کا کھرا عمران خان اور ان کے انہی نورتنوں کی طرف جاتا ہے۔ میگا کرپشن سکینڈل جن میں فارن فنڈنگ کرپشن کیس، مالم جبہ کرپشن کیس، بلین ٹری کرپشن سکینڈل، بی آر ٹی پشاور کرپشن سکینڈل، راول پنڈی رنگ روڈ سکینڈل، شوگر آٹا کرپشن سکینڈل، ادویات کرپشن سکینڈل اور بے شمار دوسرے کرپشن کیسز جن میں پروجیکٹ عمران خان بری طرح لتھڑا نظر آتا ہے۔ ان میں بہت سارے کرپشن کیسز کی تحقیقات یا تو مکمل ہو چکی ہیں یا آخری مرحلے میں ہیں، لیکن نیب نے 3.5 سال ہواؤں کا رخ بدلنے کے انتظار میں ان پر مسلسل چپ سادھے رکھی۔ ان میگا کرپشن کیسز میں سے اکیلا فارن فنڈنگ کیس عمران خان کے صادق اور امین اور ان کی جماعت تحریک انصاف کو مکمل ختم کر کے تاریخ کا حصہ بنانے کے لیے کافی ہے۔ آئین پاکستان کے مطابق کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے غیر ملکی ذرائع سے رقوم وصول کرنا جرم ہے۔ اگر کسی ایک سیاسی جماعت پر بیرونی ذرائع سے رقوم وصول کرنا ثابت ہو جائے تو اس سیاسی جماعت کو کالعدم قرار دے کر اس کے تمام اراکین پارلیمنٹ کی رکنیت ختم کی جا سکتی ہے۔ تحریک انصاف پر غیر ملکی ذرائع سے رقوم وصول کرنا صرف ثابت ہو چکا ہے، بلکہ اسٹیٹ بینک کی تحقیقات کے مطابق تحریک انصاف کے بہت سارے ایسے بینک اکاؤنٹس بھی سامنے آئے ہیں جو الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر نہیں کیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 8 سالوں میں 7 مرتبہ تحریک انصاف نے ہائی کورٹ سے اس کیس کو روکنے اور ان کیمرہ سماعت کی درخواست کی ہے۔ مالم جبہ راضی کیس ایک اور ایسا میگا کرپشن کیس ہے جس کی تحقیقات تقریباً مکمل ہو چکی ہیں، لیکن نیب اس پر کوئی کارروائی کرنے یا ریفرنس دائر کرنے سے گریزا ہے۔ سوات کے علاقے مالم جبہ سے 275 ایکڑ سرکاری اراضی سال 2014 میں قواعد و ضوابط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے من پسند افراد کو تفریحی مقامات کے لیے لیز پر دی گئی۔ مالم جبہ اراضی کی لیز کے لیے دیے گئے اشتہار کے مطابق لیز کی مدت 15 سال بتائی گئی، جبکہ معاہدہ ہونے کے بعد لیز کی مدت 32 سال کر دی گئی، جو قواعد و ضوابط کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اس کے علاوہ جس کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا گیا اس کمپنی کے پاس نہ تو متعلقہ تجربہ تھا نہ اہلیت۔ خیبر پختونخوا نیب مالم جبہ اراضی کے ٹھیکے کو غیر شفاف، بدنیتی پر مبنی اور محکمہ جنگلات کی قیمتی اراضی ہتھیانے کا میگا کرپشن سکینڈل اور فراڈ کیس قرار دیتے ہوئے اپنی تحقیقات مکمل کر کے مزید کارروائی کے لیے نیب ہیڈ کوارٹر کو بھجوا چکا ہے۔ اس کرپشن کیس میں خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک، موجودہ وزیر اعلیٰ محمود خان، سابق صوبائی وزیر عاطف خان اور عمران خان کے وزارت عظمیٰ دور کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان ملوث قرار دیے گئے، لیکن نیب نے اس کیس پر مزید کوئی کارروائی کرنے کے بجائے کیس بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ امید ہے کہ اب مالم جبہ کرپشن کیس کو بھی جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ ساری دنیا کے لیے کورونا کی وبا زحمت بن کر آئی، لیکن پروجیکٹ عمران خان کے نااہل اور کرپٹ حکمرانوں کے لیے رحمت بن کر آئی۔ ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور دوسرے عالمی اداروں کی جانب سے ملنے والے کروڑوں ڈالر کی امداد پر دونوں ہاتھوں سے ہاتھ صاف کیا گیا۔ نااہل سلیکٹڈ حکومت کے مشیر صحت ظفر مرزا کورونا کے عروج کے دنوں میں امداد میں ملنے والے ماسک کی فروخت میں ملوث پائے گئے اور پھر استعفیٰ دے کر وہیں واپس تشریف لے گئے جہاں سے امپورٹ کیے گئے تھے۔ سلیکٹڈ حکومت کے وزیر صحت طارق کیانی ادویات کے بہت بڑے اسکینڈل میں ملوث پائے گئے، انہیں بجائے کوئی سزا دینے کی وزارت سے ہٹا کر پارٹی کے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ادویات 500% مہنگی ہو چکی ہیں، لیکن کسی ذمہ دار کے خلاف نہ کوئی ریفرنس بنا، نہ کسی کو سزا ملی اور دوائی لینا غریب آدمی کے لیے عیاشی بن گیا۔ اسی طرح شوگر اسکینڈل کے سامنے آنے پر FIA سے اس کی تحقیقات کروائی گئی، لیکن وعدے کے مطابق کسی ذمہ دار کے خلاف کبھی کوئی کارروائی نہ ہو سکی۔ الٹا شوگر اسکینڈل کے ایک مرکزی کردار خسرو بختیار سے فوڈ سیکیورٹی جیسی غیر اہم وزارت لے کر اقتصادی امور جیسی اہم ترین وزارت دے دی گئی۔ سابق وفاقی وزیر خسرو بختیار پشاور ایئرپورٹ سے بیرون ملک روانہ ہو گئے ہیں تاکہ نئی حکومت آنے کے
بعد اپنے خلاف ہونے والی متوقع کارروائی سے بچ سکیں۔ راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ ایک اور بڑا کرپشن اسکینڈل ہے جو اس دور سے تبدیلی میں سامنے آیا۔ اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور پراپرٹی ڈیولپرز کو فائدہ پہنچانے کے لیے راولپنڈی رنگ روڈ کے نقشے میں من پسند تبدیلیاں کی گئی۔ اس منصوبے میں کرپشن کی خبریں باہر آنے کے بعد سابق وزیر اعظم کے چہیتے مشیر زلفی بخاری کو استعفیٰ دینا پڑا، لیکن چند بڑے افسروں پر ساری ذمہ داری ڈالنے کے بعد ایک دفعہ پھر بات صرف ایک استعفے تک ہی محدود رہی۔ نہ کوئی ریفرنس، نہ تحقیقات، نہ سزا، اور سارے معاملے پر مٹی ڈال دی گئی۔ خاتون اول کی فرنٹ لیڈی فرح گجر کی کرپشن کی داستانیں بھی زبان زد عام ہیں۔ عمران خان ختم ہونے سے چند روز پہلے فرح گجر کو پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ بیرون ملک فرار کروا دیا گیا، بلکہ دروغ برگردنے راوی مبینہ طور پر اس فرار کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کا سرکاری طیارہ استعمال کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر سے لے کر تھانے دار تک ہر ٹرانسفر اور پوسٹنگ کا ریٹ مقرر تھا، اور خاتون اول کو باقاعدہ طور پر اس میں ملوث قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بھائی اور رشتہ دار بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے رہے اور کھلم کھلا لمبی چوڑی دہاڑیاں لگاتے رہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس لیے کسی کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر کوئی حیرانگی نہیں ہونی چاہیے۔ پروجیکٹ عمران خان کے صادق اور امین وزیر اعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان، جو شوکت خانم اسپتال کے بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی رکن ہیں، ان کی دبئی اور امریکہ میں اربوں روپے کی پوشیدہ جائیدادیں سامنے آئیں۔ ایسی جائیدادیں جو FBR سے چھپائی گئی تھیں۔ اب سوال تو بنتا ہے کہ اگر یہ جائیدادیں حلال کے پیسے سے بنائی گئی تھیں تو پھر چھپائی کیوں گئی، اور ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے ذریعے انہیں ریگولرائز کیوں کروایا گیا، اور جرمانہ کس بات کا ادا کیا گیا۔ صادق اور امین عمران خان کا ایک قول ہے کہ وہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیموں کے خلاف ہیں، کیونکہ چور اور ڈاکو ان اسکیموں کے ذریعے اپنے کالے دھن کو سفید کرتے ہیں۔ یہاں ایک بار پھر صادق اور امین عمران خان سے سوال بنتا ہے، چونکہ ان کی اپنی بہن علیمہ خان نے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھا کر اپنی پوشیدہ جائیدادوں کو ریگولرائز کروایا ہے، تو کیا علیمہ خان کو بھی چور اور ڈاکو ہی کہا جائے گا؟ شوکت خانم اسپتال جیسا پروجیکٹ جس کے لیے سارے پاکستان کی عوام نے دل کھول کر عطیات دیے تھے، لیکن عمران خان اور علیمہ خان کی بدعنوانیوں نے بہت سے لوگوں کا دل شوکت خانم اسپتال کی طرف سے میلا کر دیا ہے۔ صاف، شفاف اور امانت اور دیانت پر مبنی حکومت کا دعویٰ کرنے والے اور اپنے سوا باقی سب کو چور اور ڈاکو کہنے والے عمران خان کا اپنا حال یہ ہے کہ توشہ خانہ کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ سعودی ولی عہد کی جانب سے تحفے میں دی جانے والی کروڑوں روپے کی گھڑی توشہ خانے سے اونے پونے خرید کر کروڑوں روپے میں بیچے جانے کا اعتراف تو سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری کی جانب سے بھی کیا جا چکا ہے۔ فروخت ہونے والی یہ گھڑی اب واپس سعودی ولی عہد کے پاس پہنچ چکی ہے، لیکن اس کے بعد نہ تو ہمارے سعودی عرب سے ویسے تعلقات باقی رہے اور نہ پھر سعودی ولی عہد نے اس کے بعد صادق اور امین عمران خان سے کبھی ملاقات کی۔ اس سارے قصے میں پروجیکٹ عمران خان کا تو کچھ نہیں گیا، البتہ دوست ملک کا تحفہ بیچنے پر ملک کا وقار مٹی میں مل گیا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ جو خبریں سامنے آئی ہیں ان کے مطابق صادق اور امین کی وزارت عظمیٰ کے دوران جتنے بھی تحائف وصول ہوئے ان سب پر ہاتھ صاف کیا گیا۔ اس سب کے باوجود ڈھٹائی کا عالم یہ ہے کہ کرپشن میں گوڈے گوڈے دھسے ہونے کے باوجود آج بھی موصوف عمران خان اپنے آپ کو واحد ایماندار صادق اور امین بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور اپنے سیاسی مخالفین کو آج بھی چور اور ڈاکو کہہ کر مخاطب ہوتے ہیں۔ جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ایک سرکاری افسر کا کہنا ہے کہ 3.5 سالہ پروجیکٹ عمران خان کے دور میں اس لیول کی کرپشن کی گئی، اور ایسی داستانیں سامنے آ رہی ہیں کہ جن کی مثال ماضی کی کسی حکومت میں نہیں ملتی۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔